میرے اندر ایک پریشانی ہے، یہ جن لوگوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے یہ فلیکسیبل نہیں ہوتے، ان کی فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ بہت اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی فلیکسیبل رہو فلیکسیبل رہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں فلیکسیبلٹی آتی ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں ہمیں کبھی کبھی یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ چیزوں میں فلیکسیبلٹی آ جائے اچھا ہے، کچھ چیزوں میں نہ آئے تو اچھا ہے، صحیح۔ ان میں سے ایک مجلس کے آداب ہیں، اس میں اپنے اندر فلیکسیبلٹی بنا ہی نہیں پایا، اور ٹھیک ٹھاک مجھے سختیاں جھیلنی پڑ گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں گا، لیکن یہ چونکہ امپورٹنٹ ایک اور موضوع ہے، یہ آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرتا چلوں۔ ادیان کا جو زوال آتا ہے وہ پہلے دن کبھی نہیں آتا۔ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں، اور میں یورپ سے بھی کئی ملکوں سے ہو کے آ رہا ہوں، سب کے اندر یہاں گلی کونے نکڑ نکڑ کے اوپر چرچ بنے ہوئے، اب وہاں ان چرچز میں جانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ میں تو ہو چکا کہ اب یہ میری کرسمس بھی نہیں کہیں گے بلکہ ہیپی نیو ایئر کہیں گے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا سا بھی جو نام آئے اسے بھی اب قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پچھلے سال کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق تاریخ میں پہلی دفعہ یو کے اکثریتی آبادی کا عیسائی ملک نہیں ہے۔ یہاں کی اکثریتی آبادی اگر کسی میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ دیکھیں تو ہائیسٹ پرسنٹیج جس فکر کی ہے وہ ایتھیزم ہے۔ ایتھیسٹ یہاں پر اس وقت کیتھولک سے زیادہ پرسنٹیج پر ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، صحیح۔ تو یہ جو ادیان کا زوال آتا ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بہت سادہ سی ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو اس کی اپنی فکری بنیادیں ہوتی ہیں، لیکن سامنے آنے کے لیے جو شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین کے مقدسات کا احترام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے کہ اس کی فلموں کے اندر نہیں معلوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا مذاق نہیں اڑتا۔ اور یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کوشش کی، کبھی وہ سیٹینک ورسز کے ذریعے، کبھی اس کے ذریعے، کبھی اسکیچز کے ذریعے سے، یہ وہی کوشش ہے جو یہ اپنے ادیان کے ساتھ ہوتی دیکھ چکے ہیں، صحیح ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دین کے جو مقدسات ہیں اس کا احترام کم ہوتا ہے پہلے۔ جب وہ احترام کم ہوتا ہے تو لوگ کیوں قبول کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت ہے، ماڈرنائزیشن کا تقاضا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک ایسی پٹری پہ بیٹھ جاتے ہیں جس میں واپسی نہیں ہو پاتی۔ اب یہ جو آپ الحمدللہ دیکھیے، آپ لوگ جس طرح فرش اعظم میں بیٹھے ہیں اور ہم مثال کے طور پر شبیہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ منظر 1400 سال پرانا ہے، 1400 سال پرانا۔ 1400 سال پہلے بھی کم و بیش یہی منظر تھا، صحیح۔ تو اب اگر کسی کو تشیع کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس منظر کو تبدیل کرے، ہاں، اس منظر کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اچھا، شاہ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہوشیاری سے کام کر رہا تھا اپنے دین کو تبدیل کرنے کے لیے۔ شاہ کے زمانے میں اس نے یہ رسم ڈالی کہ لوگ جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو چائے سرو ہوتی رہے، اس نے یہ رسم ڈالی، صحیح۔ اچھا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ایک دفعہ یہ رسم ڈال دی کہ مجلس کے دوران بھی چائے سرو ہوتی رہے تو پھر آہستہ آہستہ مجلس کا تقدس پامال ہو ہی جائے گا، صحیح۔ لہذا اگر میرے سامنے کوئی مجلس کے دوران تبرک بھی تقسیم کرتا ہے تو میں اس کو روک دیتا ہوں، کہتا ہوں تبرک بعد میں تقسیم کرو، ابھی مت کرو۔ اور اگر مجلس کے دوران مجھے نظر آ جائے کہ کوئی کچھ کھا رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، کوئی چنگم چبا رہا ہے، فوراً منع کرتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے اسٹارٹ یہیں سے ہونا ہے۔ اچھا، میں اور آپ اپنی نسل کے لوگ ہیں نا، ہم مر جائیں گے انشاءاللہ، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے گھبرائے، آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم مر جائیں گے۔ مرنے سے پہلے بول دینا، ورنہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا،
میں بتا رہا ہوں، مرنے سے پہلے بول ضرور دینا، تکلف میں بیٹھنا نہیں کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم مر جائیں گے، بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کرنا کیا ہے، کس نے بولنا ہے پھر وہ؟ ہم تھوڑی ہوں گے، ہم تو وہ نسل ہے نا جس نے ابھی پچھلی نسل دیکھی ہے، اس پچھلی نسل میں 4 زانو بیٹھنا مجلس میں جرم تھا، آپ کو 2 زانو بیٹھنا تھا، صرف 4 زانو بیٹھنا جرم تھا، یعنی اگر پاؤں 4 اس طرح کر کے بیٹھ جاتے تھے تو اجداد جو بڑے تو کہتے کیا ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی، کیسے بیٹھا، ادب نہیں آتا، لحاظ نہیں، اتنا سخت تھا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اتنا سختی پہ جائیں، ٹھیک ہے واقعاً سخت پڑ جائے گا، لیکن بھائی اب اگر ہم اس کو اور تھوڑا چھوڑ دیں گے پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر تقدس پامال ہونے لگے گا۔ تو میں جتنا بھی کہیں پہ دیکھتا ہوں کہ بھائی کوئی بات ہو رہی ہے، میں ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں، اسے میں خود حتی الامکان کوشش کرتا ہوں مجلس کے دوران پانی بھی نہ پیوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں پانی پینے لگوں گا تو پھر نیچے والے کہیں گے بھائی ہم نے کیا غلطی کی، تو ہر ایک آدمی کے آگے ایک بوتل رکھی ہوگی، وہ پانی پیتا رہے گا پھر۔ لیکن کبھی کبھی بہرحال پڑھنے والے کو پینا ہی پڑ جاتا ہے، کوئی پھندا لگ جاتا ہے، کوئی گلا خشک ہو جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں میں کہہ رہا، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ بھائی تھوڑی دیر، اگر مثال کے طور پر آپ کے منہ میں کوئی ذائقہ نہیں بھی گیا کیا ہو جائے گا، صحیح، اس کا ذرا آداب کا خیال رکھیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ان تمام آداب کا خیال رکھ رہے ہیں، بڑی خوشی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کو اپنی نسلوں میں ضرور منتقل کیجیے گا، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ، یہ دیکھیے ہم تو ویسے ہی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں تو چیزیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو تبدیل کرنے، لہذا آج تک مجھ سے کبھی کسی نے کہا نا مولانا آپ کیا قبول کریں گے کہ آپ مثال کے طور پر عشرہ مجلس کے اندر ایک پروجیکٹر ہم آپ کو لا کے دے دیں گے، آپ پریزنٹیشن دیجیے گا؟ میں کہتا نہیں، تو کہتے ہیں مولانا آڈیو ویڈیو ایفیکٹ استعمال ہوگا تو لوگ زیادہ اچھے سمجھیں گے۔ میں کہا بھائی ایسا ہے، پریزنٹیشن میں مجلس کے بعد دے سکتا ہوں، لیکن جب مجلس پڑھوں گا تو میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے 1400 سال سے پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا دنیا کا کوئی سیمینار 1400 سال چلا ہو، مجلس چلی ہے، ہاں، تو یہ سیمینارز ختم ہو جائیں گے، مجلس ہم نے 1400 سال کی نسلوں سے لی ہے، اپنی نسل میں اس کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے، اس پہ مرنا پڑے تو مریں گے، آپ کو پتہ ہے مرتے ہیں لوگ بیچارے، شہید ہوتے ہیں، ہمارے لیے فخر الحمدللہ، تو ہم مجلس کو ایسے ہی رکھیں گے، ماتم ایسے ہی رکھیں گے، جلوس ایسے ہی رکھیں گے، ان زیارتوں کو ہم ایسے ہی سنبھال کے رکھیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ بس ایک جملے پہ ختم کروں گا اس موضوع کو، وہ یہ کہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، خود بھی جانتا ہوں، معتقد ہوں، اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا، ہم نہیں ہیں جو عزاداری کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، عزاداری ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، عزاداری زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہم صل علی